السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج شعبان کی 15ویں تاریخ شروع ہو جائے گی اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس رات صلاۃ التسبیح کس طرح سے پڑھیں، کیونکہ انسان پورے سال نہیں پڑھ پاتا ہے تو اس رات چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں اور بہت سارے قرآن کی تلاوت کرے، نوافل کی پابندی کرے اور اسی طرح سے صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لیا کرے۔ لیکن لوگوں کو اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہوتی کہ صلاۃ التسبیح کیسے پڑھا جائے۔ تو چلیے آج میں آپ حضرات کو بہت ہی آسان اور بہت ہی بہتر انداز میں آپ حضرات کو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا پورا طریقہ میں آپ حضرات کو بتانے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات صرف اور صرف اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں، ویڈیو کو تھوڑا بھی اسکپ کریں گے آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے لائک اور کمنٹ چاہیے، بلکہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تبھی آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے 4 رکعت نماز کی۔ صلاۃ التسبیح 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ آپ حضرات کو 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنے کے بعد ہم اپنے ہاتھوں کو کان تک اٹھائیں گے اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے۔ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم 15 مرتبہ تیسرا کلمہ کا ورد کریں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک ہم تیسرا کلمہ کا ورد کریں گے 15 مرتبہ، شروع میں 15 مرتبہ، ثنا کے بعد 15 مرتبہ۔ پھر ہم الحمد شریف اور سورت پڑھیں گے، الحمد شریف اور سورت پڑھیں گے۔ سورت کوئی بھی سورت خاص نہیں ہے، آپ کو جو صورتیں یاد ہو آپ ان صورتوں کو اس نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ کو کھڑے ہی ہونے کی حالت میں، یعنی سب سے پہلے آپ نے ثنا پڑھا، ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھا، 15 مرتبہ کے بعد آپ کو الحمد شریف اور سورہ پڑھنے کے بعد آپ کو رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ آپ کو کھڑے ہونے کی حالت میں ہی آپ کو 10 مرتبہ پھر اسی تسبیح کو پڑھ لینا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ۔ تو کھڑے یعنی قیام کی حالت میں آپ کی تسبیح 25 ہو جائے گی۔ پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، جتنا مرتبہ ہو، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ پھر آپ اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے رکوع کی حالت میں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو آپ کا 25 اور 10 35 آپ کا مکمل ہو گیا۔ پھر آپ رکوع سے اٹھیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہہ کر۔ پھر آپ یہی ربنا ولک الحمد کے بعد 10 مرتبہ وہی تسبیح پورا کریں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک آپ پھر پڑھیں گے تو آپ کا ہوا تھا 25، 10 35 اور 10 45۔ پھر آپ وہاں سے سجدے میں چلے جائیں گے، پہلا سجدہ اللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے کی حالت میں سجدہ کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ تو آپ کا ہو گیا 25 قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں 10، 35 رکوع سے اٹھ کر 10، 45 سجدہ ایک سجدہ میں 10، 55۔ پھر آپ رکوع سے اٹھیں گے تو دونوں سجدوں کے درمیان کی آپ دعا پڑھیں گے، سب سے پہلے رب اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورزقنی ورفعنی وہدنی وعافنی، یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ 10 مرتبہ وہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ
वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप दूसरे सजदे में चले जाएंगे। जैसे ही आप दूसरे सजदे में जाएंगे, सजदा की तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद आप 10 मरतबा फिर इसी तस्बीह को पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो आप जोड़ें, आपका एक रिकात में 75 मरतबा हो गया। आपकी एक रिकात में 75 मरतबा ये तस्बीह हो जाएगा। आप खुद से जोड़ कर देखें। सबसे पहले क़याम की हालत में 25 मरतबा, क़याम की हालत में 25 मरतबा, रुकू में 10, 25 10 35, रुकू से उठेंगे रब्बना वलकल हम्द कहकर 10 मरतबा, तो 25 10 35 10 45। फिर आप सजदा में जाएंगे, सजदा की तस्बीह के बाद 10 मरतबा, 45 10 55। फिर आप सजदा से उठेंगे, सजदा से उठ करके फिर आप 10 मरतबा पढ़ेंगे, तो 55 10 65। फिर आप दूसरे सजदा में जाएंगे, दूसरे सजदा में सजदा की तस्बीह के बाद 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, तो आपका 65 10 75 एक रकात में आपका ये तस्बीह मुकम्मल हो जाएगा। जब आपका एक रकात में 75 मरतबा ये तस्बीह होगा, तो 4 रकात में 300 मरतबा ये तस्बीह पूरी हो जाएगी। जैसा कि आप हजरात बड़ी आसानी के साथ हमारे साथ सलातुत तस्बीह को सीख सकते हैं। फिर आप दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। अब आपको यहाँ सना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप जैसे ही खड़ा होंगे, खड़ा होने की हालत में जैसे ही खड़ा होंगे, 15 मरतबा इस तस्बीह को पहले पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद आप वहाँ से अल्हम्दु शरीफ और सूरत मिलाकर फिर खड़े होने की हालत में ही फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, तो क़याम की हालत में फिर आपका 25 हो जाएगा। फिर मैंने जिस तरतीब को बताया, उस तरतीब को आप तमाम रकातों में पूरी करेंगे, इंशाअल्लाह बड़ी आसानी के साथ आप सलातुत तस्बीह पढ़ पाएंगे। और ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीक़ा है जो मैंने आप हजरात को बताया। और आप सलातुत तस्बीह की पाबंदी करें। अगर रोज़ाना ना हो जाए तो हफ्ता में एक मरतबा ज़रूर पढ़े, अगर हफ्ता में ना हो तो महीना में एक मरतबा ज़रूर पढ़े, अगर महीना में ना हो तो साल में एक मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़े। इस नमाज की बहुत सारी फजीलतें हैं मेरे दोस्त। मैंने बहुत आसानी के साथ आप हजरात को सलातुत तस्बीह का तरीक़ा बताया। अगर आपको पसंद आ जाए तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस तरीक़े को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी दीन की बातें बड़ी आसानी के साथ सीख सके और वो भी सलातुत तस्बीह को सीखे जाने और अपने घरों में, अपने मसाजिद में अदा करे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।